بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تذکرہ بلوچستان کا کہ جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹے کئی افسوسناک واقعات، کئی الارمنگ واقعات پیش آتے رہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو پریشان کن پہلو یہ ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی منظم انداز سے بیک وقت یا مختصر دورانیے میں بہت سارے کوارڈینیٹڈ اٹیکس مختلف مقامات پر کیے گئے۔ اکبر بگٹی صاحب سے منسوب تھا کل کا دن، جب ان کا والا واقعہ ہوا تھا، یہ کل کے دن ہی ہوا تھا، کہہ لیجیے اس کی اینیورسری تھی، اور اس موقع پر بلوچستان میں مختلف واقعات ہوئے، مختلف اطلاعات جس کے مطابق کم و بیش تقریباً 39 افراد مارے گئے ہیں بلوچستان میں پچھلے کچھ گھنٹوں میں یا گزشتہ شب میں ہونے والے واقعات میں۔ اس میں الگ الگ واقعات ہوئے، جس میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک مستعد اضلاع میں جو واقعات میں ضلع موسیٰ خیل میں 23 افراد جان سے مار دیے گئے، اور جاں بحق ہونے والوں کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا، اور پیٹرن وہی کہ جہاں پر ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف سواریوں کو روک کر لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایتھنیسٹی کی بیس پہ یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے سی ایم بلوچستان نے بھی کہا ہے اور وزیر داخلہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اس کو اسی لینس سے ہی دیکھنا چاہیے کہ جیسے ایک دہشت گرد نے ایک عام آدمی کو مارا ہے، ایک دہشت گرد نے ایک پاکستانی کو مارا ہے، تو ظاہر ہے اس کا زاویہ یہی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے اس کی شناخت اور یہ ساری چیزیں ایک بہرحال ایک چلتا ہوا پیٹرن ہے جو کہ پریشان کن ہے۔ کلیدہ عسکری تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور تو یہ واقعہ ہوا ہے 23 ہلاکتوں والا۔ پھر قلات میں ایک اور واقعہ ہوا ہے، قلات میں 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد جان سے گئے ہیں، جہاں پر مسلح افراد نے لیویز فورس کے ایک تھانے پر بھی حملہ کیا ہے۔ پھر ایک یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے علاوہ قلات سے متصل ضلع مستونگ میں کھٹکوچا کے میں بھی، جس طرح میں نے عرض کیا، لیویز فورس کے تھانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پھر بولان کے علاقے سے ایک الگ واقعے کے نتیجے میں 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں، کہ جہاں پر نامعلوم افراد نے ریلوے کے ایک پل کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا، اور بتایا گیا کہ ان افراد کی لاشیں بھی اسی متاثرہ پل کے قریب ملی ہیں۔ یہ واقعہ پھر لسبیلا اور دیگر علاقوں میں بھی حملے ہوئے ہیں، جہاں پر FC کے کیمپ پر بھی حملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ، مستونگ، سبی، پنجگور، تربت اور بعض دیگر شہروں میں بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ اس پہ آف کورس ایک ریاکٹ بھی کیا ہے، اور ISPR نے، افواج پاکستان نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ان کارروائیوں کے بعد آپریشن کیا گیا ہے۔ اس میں 21 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 14 نوجوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بہت الفاظ میں آج کے ان واقعات پر یہ تفصیل، یہ سارے محرکات یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات توجہ طلب ہیں، اور اس کے جو محرکات ہیں جو کہ عام طور پر اتنا نیشنل ڈسکورس کا اس انداز سے حصہ نہیں بنتے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ محرکات کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، مضمرات کیا ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ موونگ آن، اپنی اگلی اسٹوری کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر آج ایک بار پھر بانی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان صاحب نے آج پھر جو جیل سے جو بیانات آئے وہ بڑی سخت نوعیت کے ہیں، وہ اسی نوعیت کے ہیں جو کہ آج سے کچھ دنوں پہلے تک آ رہے تھے، کہ جس میں انہوں نے اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ممکنہ ذمہ دار اگین باقاعدہ پاکستان کی عسکری قیادت کو ٹھہرایا ہے۔ پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمر ایوب صاحب آئے تھے، پھر علیمہ خان صاحبہ آئی تھی، خان صاحب سے مل کے انہوں نے خان صاحب کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے سپاہ سالار کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ نون لیگ ہمیں آپ کو لڑوانا چاہتی ہے، اور ہم یہ کامیابی ہونے دیں گے، سازش اور ہم یقین آپ بھی یہ کامیابی ہونے دیں گے۔ علیمہ خان صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کہ آپ یہ اب سیاست زدہ نہ ہونے دیں فوج کو، سارا یعنی نرم لہجہ تھا۔ آج ایک بار پھر معاملہ بالکل دوسری انتہا کو چھوتا ہوا ہی نظر آیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 8 تاریخ کو اپنے جلسے کی بھی تیاری کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم PTI رہنما سے بات کریں، آپ یہ بھی دیکھیے علیمہ خان صاحبہ نے آج 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے، یعنی ایک تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب خان صاحب نے گویا کہا ہے کہ مجھ سے مجبوراً بس یہ اعلان کروا دیا گیا، کہہ لیجیے کہ 22 اگست کا جلسہ کینسل کریں، لیکن 8 ستمبر کو ہم آ رہے ہیں اور ہر حال میں آ رہے ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو 8 ستمبر کو PTI کرنے کا کیا ارادہ رکھتی ہے، ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، کیا ہوگا؟ تو اس صورت حال ہے، یہ آج سے 2 دن پہلے کا بیان 23 تاریخ کا بیان تھا، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بڑا دلچسپ بیان دیا ہے۔ نہیں معلوم کہ ان کا مخاطب اس میں کون تھا، وہ کس کو یہ بات بتا رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے یہ دیکھیے ذرا۔ ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں، آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے، آپ کو پتہ کہاں سے لکھی جاتی ہے، تو میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے پاس زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس چاہ کے دنگل کے اندر گھس جائیں۔ ہم پھر بھی عمران خان کے لیے کھڑے رہیں گے،
آپ جتنا مرضی تماشا ٹی وی پہ بنا دیں، اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو آ رہے ہیں 8 تاریخ کو، ہم نہیں اب رکیں گے۔ یہ ساری صورت نعیم منجوتا صاحب سینئر رہنما ہیں، لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، خان صاحب سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑھے گا، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آپ کی نعیم منجوتا صاحب کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے آپ کی؟ جی بالکل آج بھی ہے جی، خان صاحب سے آج بات ہوئی جی۔ تو کیا کہتے ہیں ذرا ہمیں تھوڑا یہ سمجھائیے گا، چونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس طرز کا بیان جیسا آج آیا ہے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہوا تو اعلیٰ ترین عسکری قیادت کا نام لے کر جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ان کو۔ پھر وہ پچھلے دنوں آیا تھا عمر ایوب صاحب نے کہا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ تو نون لیگ ہمیں آپ کو لڑوانا چاہتی ہے، وہ آج پھر بڑا سخت بیان آیا۔ کیا چل کیا رہا ہے اس وقت؟ آج مزید کیا کہا انہوں نے؟ صورتحال کیا ہے؟ آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بڑی ٹیلی فون میں لے سکیں اگر منجوتا صاحب کو، چلیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر کنیکٹ کر سکیں نعیم منجوتا صاحب کو، جو کہ آج خود عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں۔ اور خان صاحب نے آج ایک بار پھر، میں پچھلے دنوں بلکہ جب خان صاحب کے وہ بیانات آئے تھے جن کا میں بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ عمر ایوب صاحب نے سپاہی سالار کیا کہ مخاطب کیا اور سارا کچھ، تو کاشف بھائی صاحب کے شو میں تھا میں اس دن، اور اس سے 1-2 دن بعد تو میں نے یہ کہا تھا کہ عجب نہیں ہے کہ تھوڑے دن تک اگر یہ خان صاحب یہ بیانات دیں اور اگر سامنے سے کوئی جواب نہ آئے حوصلہ افزا، تو دوبارہ یہ جو انہوں نے جو ہوائی فائر کرنا شروع کر دوبارہ اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیں۔ اور وہ آج دیکھا ہم نے کہ ایک بار پھر بڑا ایک اسٹریٹ بیان آیا ہے۔ منجوتا صاحب بتا رہے تھے اس کا پس منظر۔ جی نعیم صاحب۔ جی میں یہ مینج کر رہا تھا جی کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے بڑے ٹھیک سینس کے اندر کی ہے اور بڑی ٹھیک کی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو ہے جیسے حکومت گرائی گئی ہے، جیسے فارم 47 کے مطابق جو ہے لوگوں کو جتوایا گیا اور ہمیں ہرایا گیا ہے، اور خان صاحب کے اوپر جیسے کیسز بنائے گئے ہیں، اور جیسے ابھی بھی اڈیالہ جیل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہم گیٹ پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ہم نہیں بھیج رہے، ہم تو کرنل صاحب کو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، موقف صحیح اپنایا، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ 2 دفعہ وزیر آباد، 1 دفعہ وزیر آباد اور دوسری دفعہ جو ہے 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا۔ تو جب خان صاحب کے اوپر آلریڈی 2 حملے ہو چکے ہیں تو ایسی ساری صورتحال کے اندر انہوں نے بڑا اپنا کلیئر موقف رکھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو جس طرح سے اڈیالہ جیل کا عملہ آج ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں بھی ٹرانسفر کیا گیا، پھر دوبارہ کیا گیا، اس کے اندر واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ کیوں اچانک سے اس کو۔ تو نعیم صاحب اگر آج کا یہ بیان آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ بیان کیا تھا جو آج سے کچھ دنوں پہلے تک تھا کہ جس میں عمر ایوب صاحب کہتے تھے سپاہی سالار یہ نون لیگ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے، ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم یقین آپ بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عاصم منیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتے، وہ کیا تھا پھر؟ دیکھیں ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں ہم بڑا موقف ہمارا کلیئر ہے۔ آج بھی صحافیوں نے سوال کیا اور خان صاحب سے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ جیل کے اندر تھے اور وہ ملاقات جیسے ہوئی جلسے کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنا بڑا کلیئر موقع، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیک ڈور پر نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اگر ان سے بات ہماری ہوگی تو پاکستان میں اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہوگی۔ سیکنڈ بات جو خان صاحب کا جو آپ موقف پوچھ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے بات کی، اس ٹائم کسی سینس کے اندر کی کہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے ہمارا کسی کے ساتھ بھی تصادم ہو، اوورآل اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، اور ہم ان سے یہ نہیں ریکویسٹ کریں گے یا ان سے یہ نہیں بات کریں گے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ ہمیں وزیر اعظم بناتے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ کا سیاست کے اندر جو ہے تعلق بنتے ہی نہیں ہے، اس وقت آپ نے چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو بٹھا دیا ہے، تو وہ پہلے ہی انہوں نے 3 ادوار میں کیا ملک کا حال کیا ہے، تو مہربانی فرمائیں اور آپ اس چیز سے دور رہیں، عوام کی نمائندہ حکومت آنے دیں، یہ بڑا کلیئر موقف ہے۔ اور دوسری طرف اگر یعنی یہ بتانا کہ آپ کو نون لیگ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا رہی ہے یا آپ کا ذاتی، یعنی آپ دونوں کی انمن ویسے ہو گئی، نون لیگ نے لڑوایا، میں اس بیان کی تشریح چاہ رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اگر وہاں پر جو فائدہ لے رہے ہیں یا جو سارا کر رہے ہیں، جو سامنے پیج پر لا رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی بینیفیشری تو اس کی نون لیگ ہے ہی نا، آف کورس، اور وہ لیکن نون لیگ لڑوا رہی ہے آپ دونوں کو، آپ نے پچھلے یہ بیان آیا تھا نا جی۔ دیکھیں نا جی، آپ اوورآل اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، اس میں فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 والی حکومت کے اندر ہے نا، اور وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا جو ہے کسی طرح سے جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ پرامن فضا میں، وہ تو یہی چاہیں گے کہ ان کی لڑائی جو ہے ہر ادارے سے رہے، اور خاص طور پر فوج سے۔ فوج کا اس وقت
دیکھا بھی ہے کہ الیکشن جس طرح دھاندلی زیادہ ہوا ہے، جس کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو واضح فوج کا رول تو ہے نا، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات سے دور رہے. تو ایک طرف ہمارا یہ موقع بڑا کلیئر ہے، اور دوسری طرف جو بینیفیشری ہیں، جو اس وقت مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی نون نکالیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ملک کے اندر جو ہے آئینی صورتحال بحال ہو. دیکھیں خان صاحب نے آج بڑا واضح موقف رکھا. انہوں نے کہا جی کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، جیسے فار ایگزامپل انہیں کوئی شک ہوتا ہے، تو فوراً ہی نواز شریف صاحب اپنا بیگ جو ہے وہ پیک کرنا جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف 9 مئی کا قصہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ تو واضح چیز ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم یہاں پر اقتدار میں رہیں، اپنے مزے لوٹیں، ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے، اپنے بینک بنائے، جائیدادیں بنائیں، ان کو تو ہے ہی نہیں نا ملک کا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ہمارا آگے بڑھے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہمارے ملک کے اندر، جو ہے دھاندلی زیادہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور معاشی طور پر ہم مضبوط ہوں. جہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں چھوڑ کر دنیا میں مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور اپنی یہ انویسٹمنٹ باہر کرتے ہیں. اور ویسے ٹھیک ہے، تو نہیں صاحب آگے بڑھنے سے پہلے یعنی پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی اب یہ پوزیشن ہے پارٹی کی کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے یا پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ ان پہ تنقید بھی کر سکتی ہے، کیونکہ کل تک بڑا کلیئر تھی پی ٹی آئی اس بارے میں کہ اگر کوئی فوج پہ تنقید کرتا ہے تو وہ تو مودی کا یار ہے، وہ تو غدار ہے، وہ تو بھارت کو خوش کر رہا ہے فوج کو بدنام کر کے. تو آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب پہ تنقید ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور نعرے ماریں گے جلسے کے کھڑے ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں میرا قتل ہوا تو وہ ذمہ دار ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دہشت گردی کہہ رہے ہیں نا، آپ قاتل کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کا سربراہ لیکن آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سربراہ کا مطلب فوجی ہوتا ہے، یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں، دیکھیں سربراہ کا مطلب اگر ڈیسیجن میں لینے میں ہو کہ اگر آپ کا ایک سربراہ جو ہے آپ ملک کا، اور آپ نے جنگ لڑنی ہے کسی اور ملک کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی اس کا سربراہ جو ہے وہ فوج ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بیان دیتا ہے. لیکن یہ جو ایک کھل کے آ کر جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں آیا نا، یہ تو انٹرنل، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک 9 مئی والا معاملہ. یہ جو نعرہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ نعرہ لگانا غداری ہے، لیکن قاتل کہنا تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہو کہ قتل یہ کر تو وہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں یا دونوں صحیح ہوں گے یا دونوں غلط ہوں گے نا. نہیں بھائی، بطور آرمی چیف جو ہے پر ایک آئی جی ہے، ایک آئی جی غلط کام کر رہے تھے، ہم اسے کریٹیسائز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری پولیس کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح فوج کا اگر سربراہ جو ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر وہ اگر اس عہدے کا غلط استعمال کرے تو اس کو ڈیفینیٹلی کریٹیسائز کیا جائے گا. اور اگر اس کو منسوخ کیا جائے کہ فوج کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے جس کے اشارے پہ تو جمہوری پارٹی تو اس کے سربراہ پہ تنقید کرنا جو ہے فوج پہ تنقید کرنے کے ہی مترادف ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ فوج کی تنقید کا سربراہ ہے تو اسے جو ہے فوج کو اس عہدے کے اوپر بیٹھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا آپ اپنے جو ہے ذاتی مفاد کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں بطور آرمی چیف جو ہے وہ اس کو استعمال کروں گا تو وہ غلط ہوگا. اگر پوری فوج کی، ہر ایک سپاہی کی، ہر ایک فوجی کی، ہر ایک جنرل کی، ہر ایک میجر کی یہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ بالکل جی سیاست کے اندر انوالومنٹ ہونا ہے، تو ہم پھر کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، اس کا ہر فرد جو ہے شامل ہے. جب ایک بندہ شامل کہہ سکتے ہیں نا کہ پوری فوج ہی اس کے اندر شامل ہوگی. میں تو صرف کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے پچھلے آرمی چیف کے تنقید پر کے حوالے بیان پر ہی تبصرہ کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، فوج اگر آپ آرمی چیف پہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ فوج پر ہی تنقید کر رہے ہیں اور یہ غداری ہوتی ہے. یہ خان صاحب نے کہا تھا اور فوج کے سربراہ پر تنقید کے کانٹیکس میں ہی کہا تھا. نہیں دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فوج کے سربراہ کے اوپر تنقید کے حوالے سے اگر خان صاحب نے بات کی ہے کہ ایز اے اس کو جو ہے سیکیورٹی ہیڈ کے طور پر یا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو کریں گے کہ یہ ڈیوٹی پرفارم جو ہے وہ اگر دوسرے ملک کے ساتھ جنگی معاہدوں کے اوپر یا اس حوالے سے جو اس کی پرفارمنس ہے یا اس کی جو ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے نہیں کر رہا تو وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ پولیٹیکل معاملات کے اندر گھسے گا تو کسی صورت نہ عمران خان پہلے سپورٹ کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں اور نہ نیکسٹ کریں گے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاست یہ تو نہ کہنا کہ پہلے سپورٹ ہمارے ملک یہ تو نہ کہنا کہ سپورٹ نہیں کرتے تھے، وہ خود کہہ چکے ہیں. آج والوں پر تنقید آج کی سیاسی جماعت پہ اسٹیبلشمنٹ وہ آپ کا حق ہے بالکل، لیکن آپ یہ تو نہ کہنا کہ خان صاحب فوج کے سیاست میں رول کے مخالف تھے. نہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں اتحادیوں کو ووٹ پڑوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتا تھا. یہ الزام نہیں، تو خود کہہ چکے ہیں وہ، یہ تو خود سیاست میں استعمال کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں وہ.
نہیں ایسا کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے ہمیں اتحادیوں کو ووٹ پڑوانے کے لیے بھی ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا، اور آئی ایم شیور کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی سے تو بات کر نہیں رہے ہوں گے. نہیں ایسی کوئی، میں آپ چلا دیں، آپ اس پروگرام کے اندر چلا دیں کہ خان صاحب نے کہا. چلو آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، چلا دیں آپ کمرے میں بھیج دوں گا، بیان کا ٹرانسکرپٹ بھیج دوں گا، دکھا بھی دوں گا. نہیں دکھا سکتے نا آپ کے اوپر تو بین ہے نا، اگر کوئی ہے بھی بیان تو آپ نہیں دکھا سکتے نا. جی لیکن ہاں جس طرح نواز شریف کا کل نہیں دکھا سکتے تھے نا، عمران خان کا نہیں دکھا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. بندہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر بیٹھ کر اپنا فرائض سر انجام نہیں دے رہا تو وہ محب وطن ہے، یہ تو غلط بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت چور نافذ جیسے کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو ایسے ہی کنٹینیو کرائیں گے تو کیا ملک آگے بڑھ سکے گا؟ کوئی دنیا کا ایک ملک جو ہے پاکستان میں ٹرسٹ لینے کو تیار نہیں ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر قانون ہی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائی گئی ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ڈاکو بیٹھے، نواز شریف کا نام تو لیں، وہ کہیں گے ڈاکو، اور جہاں پر پاکستان کی بات کریں ساتھ لیں گے کہ وہ جو عمران خان. تو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک کریڈیبل آدمی ہے اور ایک ایماندار آدمی ہے. اور دوسری طرف آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہے جو صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہی اگر صورتحال رہی تو پھر آپ کا ملک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اگر صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے تو ملک کے اندر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ نہیں ہو سکتے، یا مینڈیٹ، پہلی ڈیمانڈ ہماری مینڈیٹ کی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس لیا جائے. ادروائز فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ اور جس نے نہیں کروائے اس کے علاوہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کاروائی نہیں. جی اچھا، نہیں میں ذرا میرے ساتھ رہی تو میں ایک اور حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں آپ کا موقع بھی چاہتا ہوں. اور ہم نے زحمت دی ہے یہ علماء اسلام کے سینئر رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب کو، جو کہ آف کورس بہت سینئر لائر بھی ہیں، یہی اسی آج کل کے موجودہ حالات کے حوالے سے. کامران صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، اگر یہ بتا دیں کہ یہ تو آپ واضح کر چکے ہمارے پروگرام میں، آپ نے بتایا کہ اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری اب تک کی پوزیشن یہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے ہمارا تعلق کل کی نسبت آج بہت بہتر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہی رہے. یہ نہ ہو کہ ہم اتحاد میں جائیں، یا انہیں امبیرسمنٹ ہو یا ہمیں امبیرسمنٹ ہو، ہمارا کارکن ایکسیپٹ نہ کرے، ان کا نہ کرے، اور عجیب سچویشن ہو جائے، آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے. تو آپ واضح کر چکے. پھر اس کے بعد یہ زرداری صاحب کی بھی آمد ہوئی، مولانا صاحب سے ملے وہ. تو کیا کسی بھی حوالے سے یہ ممکن ہے کہ آپ کی پارٹی اپنا کوپریشن ایکسٹینڈ کرے موجودہ گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی کو یا نون کو اس ملاقات کے تناظر میں؟ دیکھیے، اس ملاقات کے حوالے سے جو میری معلومات ہیں، جی مولانا صاحب کے ساتھ میں کل بیٹھا رہا ہوں اور میں نے حال وال کیا ان سے. تو اس کو آپ ایک سماجی ملاقات سمجھیے، اس کو کوئی سیاسی ملاقات ایسا نہ سمجھیے. اچھا. سیاسی باتیں یقیناً ہوئی ہیں اس میں، مگر ایسا کوئی پیکج ڈسکس نہیں ہوا. کوئی ایسے جو ہے نا کوئی اس طرح کی آفرز جو ہے نا وہ نہ زرداری صاحب لے کے آئے، نہ ہمیں کوئی ایسی جو ہے نا وہ کوئی چاہت ہے. تو ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. ہاں بیٹھے ہیں، گپ شپ کی ہے، چائے وائے پی ہے. اچھا، کوئی اسپیسیفک بات یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے دونوں کا آپس کا تعلق ہے تو ایک سماجی ملاقات تھی، اور ظاہر ہے دونوں سیاست ہے نا تو سیاست پر ہی بات ہوئی ہوگی. لیکن ایسا نہیں کہ کوئی اسپیسیفک آئے ہو کہ جناب ہم فلاں ترمیم لا رہے ہیں، اس میں آپ مہربانی کریں، یا فلاں چیز، ایسا کچھ نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، میں ڈینائی کر رہا ہوں اس بات کو، جانتے بوجھتے ڈینائی کر رہا ہوں. میں نے اس بارے میں پوچھا ہے مولانا صاحب، اور مولانا صاحب نے آپ کو واضح الفاظ میں بتایا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. جی ہاں، صحیح ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ کا پولیٹیکلی اسپیکنگ اس گورنمنٹ سے متعلق، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، دونوں بیان وہی موقف ہے. اور آپ یعنی آنے والے دنوں میں اگر کوئی، چونکہ آپ کا ایک لائر بیک گراؤنڈ میں تو اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی آئینی ترمیم میں ایسی کوئی چیز آتی بھی ہے تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن ویسے بھی جمعیت علماء اسلام اس کی فیور میں ووٹ کرے، یہ بہت بعید امکان ہے، اگر خارج اس امکان نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو اسی طرح سے سمجھیے، اگر کوئی ایسی ترمیم آئی جس میں کوئی نسبت ملازمت کے حوالے سے، کوئی ایجز کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، تو آپ اس کو بعید الامکان ہی سمجھیے تقریباً جو ہے نا. کیونکہ اس پہ ہماری کمیٹی بن گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اور ہماری، اور کل سے اس کی میٹنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سر کامران صاحب کی اطلاع ہے کہ زرداری صاحب کی ملاقات کے علاوہ کسی بھی فورم پہ آپ کو اس ترمیم کے حوالے سے کوئی میسج کمیونیکیٹ کیا گیا یا کوئی ریکویسٹ کمیونیکیٹ کی گئی؟ چونکہ آپ کے نمبرز بڑے اہم ہے نا اس میں، وہ ایک الگ آئینی بحث بھی ہے کہ ان نمبرز کے بعد کام ہو جائے گا یا نہیں، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن ویسے آپ کو کسی بھی فورم پہ یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ سر ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذرا مہربانی کیجیے گا؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آپ کی بات کا ڈائریکٹ جواب وہ میں دے دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہوگی وہ بطور وکیل میرے سامنے آئے گی. پارٹی جو ہے نا وہ مجھے بلوا لے گی اور ایسے ڈسکس کرے گی لازمی.
صحیح ہے. تو یہ ہاں ایسا ہوا نہیں ہے. صحیح ہے. اور سر اس پہ آپ ایسے اپنی رائے بھی دے دیجئے اگر آپ جماعت کا موقف دینے کی پوزیشن میں ہو تو وہ, ورنہ ایز اے لائر کہ ایسی کوئی بھی ممکنہ ترمیم, ویسے وزیر قانون تھوڑی دیر پہلے پھر کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم نہیں لا رہے ایسی کوئی ترمیم یار, لیکن فرض کریں کہ اگر ایسا کچھ ہو کہ جس میں چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے تو جمعیت علماء اسلام اس کو ٹھیک تصور کرے گی؟ میں پارٹی کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا اس وقت, کیونکہ پارٹی میں نہیں ہوئی یہ بات, اور وہاں پہ ڈبیٹ ہوگی تو ہمارے اداروں کے اندر ہوگی اور جو ہے فیصلہ ہوگا, مگر میری ذاتی رائے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو وزیر قانون صاحب کی اس یقین دہانی پر اعتماد بھی ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں لا رہے ایسی کوئی ترمیم, اور بار بار یہ موضوع ویسے کہ نہیں کچھ ہونے لگا ہے. آپ کا لگتا ہے کہ اقتدار کی راہداریوں میں گھومتے ہیں آپ, اسلام آباد میں رہتے ہیں, ایسا کچھ ہے لانے کا ارادہ گورنمنٹ کا, یا آپ بلیو کرتے ہیں وزیر قانون کی بات پہ؟ میرے ذاتی دوست ہے, اگر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے کہ نہیں لا رہے تو پھر میں مان لوں گا. اب تک انہوں نے کہا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہا ہے؟ ابھی تک نہیں ڈالی. آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا ہے؟ میرے ساتھ آج کل آنکھیں نہیں لڑا رہے, وہ نظریں چرا رہے ہیں آج کل. ایسے ہی ہے. اچھا, بہت شکریہ کامران مرزا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. پنچی ذرا مجھے بتا دیں ٹورڈز ایک دو باتیں کہ یہ ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے وزیر قانون صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہم چیف جسٹس صاحب کی توسیع سے متعلق کہہ چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب بھی مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں ایسی کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. تو آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں؟ آپ کو نہیں یقین آ رہا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی, ڈاؤٹس اس وجہ سے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں. نوٹیفیکیشن کیسے نہیں ہوا کہ جہاں پر قاضی فیصل صاحب نے اس وقت ان کی تعیناتی ہونی تھی تو 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. تو اب جسٹس منصور صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا, اور اس نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے اوپر پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں. پھر جہاں پر باتیں پہلے انہوں نے کی, خود پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے کی کہ ایکسٹینشن والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, آئینی ترمیم بھی ہو سکتی ہے, اور جیسے ہم سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں. ابھی ان کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, ابھی ان کے پاس 214 کا نمبر ہے اوور آل. اگر دیکھا جائے تو ویسے تو ان کی 17 سیٹیں ہیں, پھر ادھر ادھر سے ملا کے ڈاکہ ڈوکا ڈال کے مختلف پارٹیوں کو ملا کے تو انہوں نے کچھ 200 کے قریب بنائی اور پھر اوپر لے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اور مزید جو ہے سیٹیں ساتھ ملاتے ہیں, اور ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو, ہمارے جیتے ہوئے MNAs کو ہرا دیا گیا ری کاؤنٹنگ کے اندر, اور اب 214 اگر لے کر آئیں, 224 لے کر جائیں گے تو اس وقت جا کر ان کی میجورٹی بنتی ہے اور پھر وہ آئینی ترمیم لے کر آ سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر جو یہ چاہتے ہیں کہ یا تو قاضی فیصل صاحب جو ہیں ان کو جو ایکسٹینشن دی جائے, دوسری طرف جو ان کی خواہش تھی وہ یہ چاہتے تھے, جو سننے میں آیا تھا کہ جو سینیورٹی والا ایک پریکٹس چل رہی ہے اس کو کراس کر کے اور ایک ایسا جج اپنی مرضی کا لایا جائے جو کہ ان کی مرضی کے مطابق چلے, ان کی منشا کے مطابق چلے. یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق چلے, یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے ان کے مطابق چلے, اور اسی وجہ سے ایسی جو ہیں وہ پلاننگز بنائی جاتی ہیں اور ایسا کیا جائے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں ہونے ہیں تو وہ بھی کوئی ترمیم لے کر آ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ بھی ملتوی ہوں. وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کیونکہ الیکشنز ہو کے وہ ایک 12 کے پر اسلام آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھ لو 2 حکومت چل ہی نہیں سکتی کا نام لے کر پھر آج یہ کا اظہار کیا کہ 2 مہینے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی. بالکل 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 انہوں نے مجھے جو ہے بڑا نام لے کر کہا, انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی. اس کی وجہ انہوں نے کہا یہ ہے کیونکہ ملک کے اندر جو ہے وہ کسی صورت بھی آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی, آپ کی کوئی جنریٹ نہیں ہوئی, ریونیو نہیں بن رہا, آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی. چلو سر ٹھیک ہے, تھینک یو. قرضے لیتے رہے تو قرضے جو ہیں قرضوں سے ملک تھوڑی چلتا ہے. اور اگلا بجٹ انہوں نے کہا کہ تباہی مہنگائی ہوگی,
تو انہوں نے پہلے سے اندیہ دیا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, پوری دنیا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی. لیکن اب اگلا بجٹ تو پھر وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حکومت دے گی نہیں نا, چونکہ وہ کہہ رہے 2 مہینے میں گورنمنٹ تو جا رہی ہے. سر تھینک یو ویری مچ. نعیم پنجوزہ صاحب بہت بہت شکریہ. ہم اسٹریٹ جاتے ہیں حکومت کے کیب میں پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر صاحب سے کچھ انہی بنیادی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. خرم صاحب پہلے تو بتائیں آپ کی رائے مانگا, کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عزت مآب وزیر قانون جنہوں نے آج پھر تھوڑی دیر پہلے وضاحت دی ہے کہ بھئی ہم نہیں لا رہے کوئی آئینی ترمیم جس کے ذریعے فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن لائی جائے, بلکہ وہ تو خود کہہ چکے ہیں اور میں آن ریکارڈ ان کا کوٹ کر چکا ہوں کوٹ ان کوٹ کہ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں ایسی کسی ایکسٹینشن میں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیجیے اگلے چیف جسٹس کا, اور ساتھ میں حوالے کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھلے یہ والے چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب, ان کا تو نوٹیفیکیشن چونکہ صبح قیاس آرائیاں تھی بہت پہلے جاری ہو گیا تھا, تو آپ کر دیجیے نوٹیفیکیشن جاری تاکہ قیاس آرائیاں خود ہی دم توڑ جائیں گی. آپ کے خیال میں وونٹ اٹ بی اے وائز تھنگ ٹو ڈو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے؟ معصومانہ سوال, آپ بڑی معنی خیر سنا ہے آپ نے. وسیم بھائی 2 باتیں ہیں. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو لیجسلیشن ہے وہ اس وقت اس کو ڈسکس ہم کر سکتے ہیں جب وہ جو پہلا قدم ہے کہ کابینہ کے سامنے مسودہ کی منظوری کے لیے پیش, اس کے بعد وہ پارلیمان میں جائے گی. اس سے پہلے تو وزارت قانون کے پاس سینکڑوں لیجسلیشن کے حصے ہوتے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے کوئی بھاگنا شروع کر دے کہ جی یہ ہونے لگا ہے, تو یہ درست نہیں ہے اور بہت ہی قابل ذکر. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر تو پاکستان کی حکومت اور جو آئین ہے وہ تو نہیں چل سکتا نا کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں گی جی ہمیں خوش کرنے کے لیے آپ کر دیں. جب حکومت بہتر سمجھے گی, کابینہ بہتر سمجھے گی, یہ فیصلہ ہو جائے اور نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے. جو قانون ہے اس کے مطابق ابھی قانون جو اس وقت موجود ہے اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ جن کو جلدی ہوتی ہے تو میں یاد کرا دوں کہ ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن اگست 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دستخط سے جاری کر دیا تھا. اتنی اجلت تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی, جس کا پھر بعد میں بہت بڑا ایک فساد مچا, سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. تو جن کو زیادہ جلدی ہے وہ اس قسم کی بیوقوفیاں بھی کر چکے ہیں ہماری تاریخ. اس کار خیر میں تو حصہ بقدر جسا آپ نے بھی ڈالا نا, دام درم سخن ہے جتنا ہو سکتا جی ہم نے وہ پھر جب کار خیر پارلیمان میں پہنچا اس غیر آئینی دستخط کا ہم حصہ نہیں تھے الحمدللہ. وہ کار خیر جب پارلیمان میں پہنچا تو پھر ہم نے اس میں سے حصہ ڈالا, اور جو کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو ایک اب ریکارڈ کا حصہ. اور ویسے چونکہ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں مطلب اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ظاہر اس وقت بھی بہت ریلیونٹ تھے, آج بھی ہیں, چیزوں کو آپ نے قریب سے دیکھا, کیا سوچ تھی اس کے پیچھے؟ چونکہ نون لیگ تو بڑی کلیئر تھی کہ یہ وہ باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی بیٹی کو جیل میں ڈالا, جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو کیا سوچ تھی ون لائنر کہ یار چلو دے دیتے ہیں, اس میں سپورٹ کر دیتے ہیں؟ جی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی, خاص طور پہ جو زیر عتاب ہوں, کہ ہم کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں اس سارے معاملے کو, کیونکہ وہی وہ دور ہے 2019 کا جب بدترین فاشزم عمران خان نے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا. ہمارے تمام جو فرنٹ بینچ تھا تقریباً وہ سب کے سب جیل میں تھے, اور ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا, رانا ثناء اللہ پہ, شاہد خاقان عباسی پہ. یہ وہی دن ہے جن کی یہ بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگا شاید کوئی ٹیمپریچر اس سے کول ہو جائے, کوئی معاملات بہتر ہو جائیں؟ جی دوسرا یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ناظرین کے ذہن میں اور سب کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ جو ایکسٹینشن تھی وہ دراصل قانون کی تبدیلی تھی. وزیر اعظم کو یہ اتھارٹی دینے کے لیے کوئی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اس پارلیمان کے عمل میں کہیں بھی قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں تھا اور نہ ہے. ہاں بٹ وہ امیڈیٹ اور ڈائریکٹ بینیفیشری تو وہ تھے. تو اچھا وہ امیڈیٹ اور ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, لیکن وہ ایک قانون میں تبدیلی تھی. وہ کسی ایک شخص کو اس وقت تو عارضی فائدہ ظاہر ان کو ہوا, لیکن اب وہ آل ٹائمز ٹو کم پاکستان کا قانون ہے. اور آج چونکہ ایک اور ایکسٹینشن زیر بحث ہے, اب کی دفعہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی کی, تو آپ کی رائے میں اس بارے میں بھی سوچنا کوئی زیادہ وائز آئیڈیا نہیں ہوگا؟
جی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ایکسٹینشن کا جو ہے ظاہر ہے یہ تو وزیر اعظم کی ثوابدید ہونی چاہیے, اس وقت تو نہیں ہے, لیکن اس پر ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ جو ہم نے ایک میکینیکل نظام بنا دیا ہے ججوں کی تاریخ ولادت کے مطابق ان کو چیف جسٹس بنانے کا, وہ درست نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ایک بڑی مذاق خیز ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چند دنوں کے لیے اور چند ہفتوں کے لیے بنتے ہیں, کچھ لوگ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان جیسے ایک ایسی جمہوریہ میں جہاں عوام کا ریاست پر اعتماد نہیں ہے اور ریاست کے اندر جو لوگ ہیں ان کا آپس میں اعتماد نہیں ہے, تو لہذا یہ چیز پھر ایک میکینیکل بن جاتی ہے. لیکن پوری دنیا میں کہیں نہیں, میں کوئی لا کا اسٹوڈنٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی نظام تھا, شاید وہاں بھی کوئی ایج ہی ہے جس پہ ریٹائر ہو جاتا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میرا خیال ہے کیسا ہے. بنگلہ دیش کوئی اچھی مثال نہیں ہے ہمارے لیے, اور ہم سب کے لیے ثابت ہوا ہے کہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے نہیں سکتے وہاں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. جس طرح ابھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا ہے, جب وہاں کوئی 9 مئی کے قریب ایک واقعہ ہوا, اس طرح بھیانک نہیں ہوا, تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو سزائیں دی چند دنوں میں اور گھنٹوں. ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب, یہ نہ جانے کیوں دوبارہ بہت زیر بحث آ گیا کہ جناب میاں صاحب گویا تاثر یہ جو ہے جیسے وہ مایوس ہیں یا دوبارہ شاید وہ لندن جا رہے ہیں یا علاج کی غرض سے چلے جائیں گے. وہ مطلب کیا, جب آپ یہ خبریں سنتے ہیں تو آپ بھی بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں یا آپ صرف مسکراتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یار کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کئی بہت سینئر, یعنی صرف آپ کے سیاسی مخالفوں نے کوئی سینئر صحافیوں نے بھی بات کی. بداوی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بہت تجربہ کار اور جہاں دیدہ اینکر ہیں. میڈیا کی ایک ضرور جو تحریک انصاف کی ایک سوشل میڈیا مشین ہے, اس کے آگے جو الیکٹرانک میڈیا ہے, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, انگریزی کا لفظ ہے, ایک برین ڈیڈ میگا فون بن گیا ہے جو کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتا, صرف ان کی طرف سے اٹھائی گئی تنقید کو دہرا دیتے ہیں. مثلا ابھی یہاں بات ہوئی اور انہوں نے فرمایا بھی جو صاحب تھے یہاں کہ پتہ نہیں کتنی کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں. اب کسی نے تحقیق نہیں کی, جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کا, جو پاکستان میں کمپنیوں رجسٹر کرتا ہے, اس نے اپنے آفیشیل نمبرز دیے, ابھی دیے ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو گیا, کہ پچھلے 42 سال میں 24,000 بلکہ 27,542 کمپنیاں پاکستان میں رجسٹر ہوئیں, پر یہ امپریشن دیا کہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہیں. یہاں 27,542 کمپنیاں جو رجسٹر ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا, بلکہ ایک آدھ کمپنی جس کا نام لے کر کہا گیا انہوں نے تو وضاحت جاری کی کہ بھائی جان ہم نے اپنے آپریشن بند نہیں کیے ہیں. جی تو دیکھیے نا, یہ اگر اسی طرح بغیر تحقیق کیے کسی ایک جو پروپیگینڈا ہے اس کو تنقید بنا کر پیش کیا جائے گا, تو اس سے جو پاکستان کی عوام ہے اس کو کوئی سروس نہیں ہو رہی. ہمیں بہرحال کہیں نہ کہیں تو کوشش, اگرچہ اب ناکام ہی کوشش ہے کہ جو حقائق ہیں وہی پیش کیے جائیں, تلخ ہوں وہ بھی, اس کا بھی سامنا کرنا ہے, اچھے ہوں تب بھی سامنا کرنا ہے. اچھا, اور یہ خرم صاحب ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ جو جلسہ منسوخی یا جو بھی تھا, منسوخی کہیں گے یا تاخیر اب ہوگی, ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, اس میں جہاں بھی جو پیغام انیشیٹ ہوا پھر وہاں تک پہنچا, یہ سارا کچھ, یہ آپ کے لیے باعث حیرانگی ہے یا باعث تشویش بھی ہے کہ یار یہ کیا بالائی ان تک پیغام؟ میرے لیے تو حیرانی تھی, کیونکہ عام طور پہ تحریک انصاف سے معقولیت کی توقع کرنا ابس ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کس طرح ایک پوری لہر آئی ہے. ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ بلوچستان میں کس قدر مخدوش حالات. جی ہم نے ابتدا اسی موضوع سے ابتدا کی. ہم نے نہ صرف پنجابی جو کارڈ رکھنے والے پاکستانیوں کو جس طرح 23 لوگوں کو قتل کیا گیا, بلکہ جس طرح پورا سیکیورٹی فورسز پر جو حملہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے وہ میڈیا میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی اس پہ, لیکن پچھلے مہینے جو بنو کا واقعہ تھا بہت ہی اندوناک تھا. ایسے واقعات کی موجودگی میں سیاسی جماعتوں نے بھی بلوغت کا مظاہرہ کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے اجتماعات نہ کریں. جہاں پاکستان کے شہری اگر اجتماع کریں ان کا حق ہے, لیکن اجتماع میں اگر ان کی جانوں کا خطرہ ہے تو اس سے احتراز ہی کرنا چاہیے. اچھا, تو آپ کو اس لیے حیرت ہوئی کہ آپ اتنے میچور اقدام کی توقع نہیں کر رہے تھے, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. جی میں اتنے میچور اقدام کی توقع نہیں کر رہا تھا, کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا پاکستان کی جمہوریت میں اور آئینی بندوبست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے میں. سب جماعتیں اقتدار کے پیچھے جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں,
لیکن ظاہر ہے اب ان کو ان کندھوں کی تلاش ہے جن پر وہ پہلے چڑھ کر آئے تھے اور اب ان کو نہیں مل رہے. لیکن یہ جو میچور اقدام، یہ تو ایک ریئیکشن تھا نا، اس میں ایکشن کا ریئیکشن، تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہوا تھا یا کہیں اور سے ہوا تھا؟ یہ تو بہتر اس کی جو تفصیل ہے جو اس وقت حکومتی اراکین ہے وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کوشش یہی کی گئی تھی کہ کہا جائے کہ اس وقت حالات پاکستان کے ایسے نہیں ہیں. اور دوسرا ایشو نسیم بھائی پاکستان کے حوالے سے، دیکھیے یہ جو بلوچستان کی خبریں آئی ہیں یا پچھلے مہینے بنوں کا واقعہ ہے، ایک طرف ہم اس ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام کی کوشش کر رہے ہیں یا نئی انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مستقل یہاں ہجان ہی رہے گا، سڑکیں بند ہی رہیں گی، تو پھر پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور وہ نقصان کسی ایک یا حکومتی جماعت کا نہیں ہے، وہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا ہے. سب سے زیادہ ان نوجوان مرد و خواتین کا ہے جن کے لیے جاب اپرچونٹیز اب دور ہوتی جا رہی. آخری سوال، اب 22 اگست کو مخصوص حالات تھے، دارالحکومت میں بھی کچھ اور احتجاج بھی تھے، ان کی نوعیت بھی بڑی حساس تھی، شکر ہے معاملہ حل ہوا. 8 ستمبر کو اب جلسہ کرنے دیا جانا چاہیے اس جماعت کو، آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو؟ جی میں تو بالکل ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ جو جماعتیں ہیں انہیں اجتماعات کا موقع ملنا چاہیے. اگر یہ تحریک انصاف کا ریکارڈ بڑا خراب ہے لیکن ملک میں ایک آئین اور جمہوریت ہے، تو لہٰذا اگر وہ پرامن اجتماع کرتے ہیں اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ اجتماع پرامن رہے گا تو کریں، ضرور کریں، اپنی بات کریں. دکھ کی بات یہ ہے کہ جب وہ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پارلیمان میں ان کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن وہ پارلیمان کو بھی فساد اور بلوے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کی فلاح کی اور ان کے مسائل کے حل کی بات نہیں کرتے. ان کو صرف ایک ہی گردان ہے اور obsession ہے اور وہ بانی چیئرمین. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. بہت بہت ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. اب بات یہ، بریک کے بعد ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ہمارے پاس ایز اے نیشن، میں بار بار کہتا ہوں، خوش ہونے کی وجوہات بہت ہی کم رہ گئی ہیں. آپ نے دیکھا وہ ارشد ندیم صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا، اس ایک کارنامے پہ کیسے پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی، کتنی خوش ہو گئی. تو یہ کھیل جو ہے یہ ہمارے لیے کھیل سے بہت بڑھ کر ہے، خاص اگر وہ کھیل کرکٹ ہو. اب کرکٹ میں لوگ چاہتے ہیں کہ نئے نئے ریکارڈ بنائے ہماری ٹیم، وہ ٹیم بنا بھی رہی ہے، لیکن وہ الٹ حساب سے ہو رہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیم مثبت انداز میں ریکارڈ بنائے، وہ منفی ریکارڈ بنا رہی ہے. یعنی ٹیسٹ میچ ہوا بنگلہ دیش کے خلاف، بہت لوگوں نے سوچا تھا کہ اب یہ کیا دیکھیں گے، یہ تو اتنا ون سائیڈڈ ہوگا. وہ ون سائیڈڈ ہی ہو گیا، لیکن الٹا ہمارے خلاف ون سائیڈڈ ہو گیا. وہ پہلی اننگ میں انہوں نے اتنے رن بنا ڈالے جتنے آج تک نہیں بنائے تھے. پھر بھی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میچ میں تھوڑا انٹرسٹ ہی ہو جائے گا. باقاعدہ میں نے لوگوں کے ٹویٹ دیکھے تھے کہ یار یہ میچ بورنگ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ. تو آپ نے دیکھا ہم نے کیسا اس کو انٹرسٹنگ بنا دیا. دنیا کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ہار گیا اور پوری 10 وکٹوں سے ہار گیا. شکر ہے 10 وکٹیں ہی ہوتی ہیں، 20-25 ہوتی تو مجھ سے ہارے جاتے. اب 10 سے زیادہ وکٹوں سے ہارا ہی نہیں جا سکتا تھا، تو ہم 10 سے ہار گئے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب کیا ابھی آگے چیمپئنز ٹرافی، مطلب کیا ہونا کیا ہے؟ وہ کیون پیٹرسن وہاں سے آواز لگا رہے ہیں کہ ہو گیا پاکستان، یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالات پہ یہ انٹرنیشنل کرکٹر تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہو کیا گیا اس ٹیم کو. تو کیا ہو گیا اس ٹیم کو؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں بریک کے بعد. جناب بریک میں جانے سے پہلے ہم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال احوال آپ سے شیئر کیا. ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے کیون پیٹرسن وہاں سے آواز دے رہے ہیں، کہیں سے مائیکل وان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت ہی مشکل وقت ہے پاکستان کرکٹ پہ. سیاستدان اپنے تبصرے کر رہے ہیں، یعنی عجیب و غریب ماحول ہے. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان، ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے معافی مانگی عوام سے سب پہ. جناب شاہد ہاشمی صاحب ریناؤنڈ سپورٹس جرنلسٹ، اور جناب کامران اکمل صاحب آف کورس فارمر پاکستانی وکٹ کیپر اور بورڈ کا بھی سر ہے، ہمارے ساتھ ہے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. شاہد بھائی یہ سمجھائیں، یہ ایک میچ میں کچھ غلط فیصلے ہو گئے، صحیح سلیکشن نہیں ہوئی، اسپنر کے بغیر کھیل لیے اور ایک میچ کا رزلٹ برا آ گیا، یا یہ جو ایک شکست ہے یہ اوور آل آپ کا اسٹیٹ آف افیئرز بتا رہی ہے کرکٹ کے کیا ہے کہ کبھی آپ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں اتنی کچی ٹیموں سے ہارتے ہیں اور پھر جب ٹیسٹ آتا ہے تو پھر آپ بنگلہ دیش سے 10 وکٹوں سے ہار جاتے ہیں. دس ایکسپلینس کہ حال کیا ہے آپ کے کرکٹ کا اوور آل. بالکل، چیئرمین صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 3-4 سال سے ہو رہا ہے اور واقعی ہو رہا ہے. فارمر پلیئرز نے بھی آوازیں اٹھائیں، جرنلسٹوں نے بھی آواز اٹھائی، بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. اور اس ٹیسٹ میچ میں تو بہت ساری غلطیاں کی، 1-2 غلطی نہیں کی، بہت ساری غلطی کی. اور سب سے بڑی غلطی تو یہ کی کہ بنگلہ دیش کو بہت آسان حریف سمجھا. یہ سمجھا کہ ہم 4 فاسٹ بالر کھلا لیں گے، گرین ٹاپ وکٹ بنا دیں گے، 3 دن میں میچ ختم کر دیں گے، بارش بھی ہوگی، ساری چیزیں ایزمپشن پہ چل رہی تھیں. اور پھر آ کے معافی مانگ لینا.
مجھے ان سب لوگوں کی کرکٹ کی نالج پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ سوچا کہ یہ پچ بہت تیز ہو جائے گی, 3 دن میں ہم بنگلہ دیش کو اڑا دیں گے, اور اس کے باوجود کہ جب وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک میں اس پچ پہ بہت کھیلا ہے تب یہ پچ ایسا بہیو نہیں کرتی تھی. ایسا نہیں ہے, اچانک پنڈی کی پچ نے ان کو حیران کر دیا. یہ سمجھ رہے تھے بہت تیز ہوگی, 3 دن میں ہم میچ ختم کر دیں گے, 2 اننگز میں بنگلہ دیش کو اڑا دیں گے اور فالو آن کر دیں گے. اظہر محمود نے اسسٹنٹ کوچ جو ہے انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے پچ کو مس ریڈ نہیں کیا, لیکن یہ پچ ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہیں کھیلی. یعنی کتنا تضاد تھا اس بیان میں کہ ہم نے پچ کو بھی مس ریڈ نہیں کیا, پنڈی سے توقع زیادہ کر لی تھی, وہ پھر وہ گلے پڑ گئی پچ کی بات. 100% انہوں نے پچ کو مس ریڈ کیا. مشتاق احمد جو بنگلہ دیش کے اسپن کوچ ہیں, انہوں نے بنگلہ دیش کو بتایا تھا کہ یہ 4 دن بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی اور آخری دن تھوڑے سے کریکس ہوں گے, اسپنرز کی مدد کرے گی, اور وہ 100% کریکٹ ثابت ہوئی. بھائی جان کامران اکمل صاحب آپ بتائیں, یہ یعنی مجھے حیرت سمجھ میں نہیں آ رہی, اس پہ ہنسا جائے یا اس پہ رویا جائے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہ بنگلہ دیش سے آپ, یعنی وسیم بھائی ابھی ہاں جی ابھی آپ نے شاہد بھائی سے جو پوچھا ایک میچ خراب ہوا ہے تو ساری چیزیں کہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں ایک میچ خراب ہوا ہے جو پلینگ سائڈ نے صحیح کھلائی, پچ کو مس ریڈ کی ہے. ہم تو یہ چیز نہیں, مجھے تو لگتا ہے جس طرح ورلڈ کپ میں سارا آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اس میں لگتا ہے کہ یہ پورا یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک دن آپ کا برا ہوتا ہے, ایک میچ برا ہوتا ہے, 2 میچ برے ہوتے ہیں, یہ جو تواتر سے غلطیاں ہیں اس کا مطلب بیڑا ہی غرق ہے. مطلب میرا تو یہ خیال ہے بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور پلاننگ کے ساتھ کر دیا گیا. اور پاکستان ٹیم ایسی نہیں تھی, پاکستان نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا. پاکستان میں کوئی بھی ٹیم آئے, بڑی سے بڑی ٹیم آئے, باہر جا کے کچھ نہ کچھ جیتتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ٹیم کا حال ہے, جو اسٹینڈرڈ آف کرکٹ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے ہماری کلب سے بھی گیا گزرا ہماری پاکستان ٹیم کا, جس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں, ذرا ڈریسنگ روم میں کیمرہ لگ رہا تھا جیسے آؤٹ ہو رہے تھے, وہ چپلیں اتار کے ریلیکس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ پاکستان ٹیم کو وہ ایز اے پریکٹس میچ لے رہے ہیں, کیونکہ ان کی انٹینسٹی ساری ہوتی ہے لیگ کرکٹ میں. ہمارے کانٹیکٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ان کا انرجی لیول, پرفارمنس. پاکستان ٹیم کو تو یہ اپنی مرضی سے کھلا رہے ہیں اور وہ اس کا پورا ساتھ مینجمنٹ دیتی ہے, ان لڑکوں کو کانفیڈنس دیتی ہے, پوری سپورٹ کرتی ہے. جو حال پاکستان کی کرکٹ کا ہوا, کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایشیا میں میچ ہو اور کوئی بغیر اسپنرز کے آپ کھیل لیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بلیم دے رہے ہیں پچ پہ. پچ تو میرے خیال سے زبردست بنی ہے, پچ پہ تو رزلٹ پروڈیوس کرنا تھا نا. پچ نے تو 4.5 دن میں رزلٹ پروڈیوس کر دیا. آپ کی اپنی پلاننگ اچھی نہیں ہوئی, آپ نے پلینگ سائڈ اچھی نہیں, کنڈیشن کو اچھے طریقے سے اسیس نہیں کیا. اور کامران میں آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں کہ بھائی جو ورلڈ کپ T20 والا ہم جیتے تھے جس کا آپ بھی حصہ تھے, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی اختلافات ٹیم میں ہمیشہ ہوتے ہیں. اس ورلڈ کپ میں بھی آپ کہتے ہیں ڈریسنگ روم کی ایسی کہانیاں ہیں کہ سامنے آئے تو آگ لگ جائے, لیکن فرق یہ تھا کہ گراؤنڈ میں جاتے تھے تو وہ اختلاف ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. ابھی یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں, اب یہ چھوٹی چھوٹی بات, اب وہ ایک کلپ سرکولیٹ جو کر رہا ہے, اب ویسے ہم یعنی عام حالات میں اس کو نہیں اتنی امپورٹنس دیتے, لیکن اب یہ جو جتنا بیڑا غرق ہوا ہے تو ہر چیز کہ جس میں وہ شان نے غالباً شاہین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ڈرتے ہیں. یعنی کیا آپ کو بھی ایسی, آپ پلیئر اس لیے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہم جب پرائم ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے اینکر کی باڈی لینگویج دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ گڑبڑ ہے. آپ کو یہ باڈی لینگویج دیکھ کے یا جسے کلپ کا میں نے تذکرہ کیا, آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ٹھیک ٹھاک ہے, آپس میں مسائل بہت زیادہ ہیں, اور وہ مسائل ڈریسنگ روم تک نہیں ہے, وہ گراؤنڈ تک چل کے آ رہے ہیں. دیکھیے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے, کیمرہ ہر چیز فالو کر رہا ہوتا ہے, ایک ایک ایکٹیویٹیز مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے. دیکھیے ایسا میں نے اپنی لائف میں, ہمارا کوئی بھی کپتان ہوتا تھا چاہے جونیئر بھی ہوتا تھا, ایسے کسی پلیئر پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا نا تو بڑی موٹیویشن, بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یار کپتان نے ہاتھ رکھا. یہاں پہ ہاتھ پیچھے کریں, وہ بھی میں نے کلپ دیکھا, میں سرپرائز ہوا ہوں. میں واقعی حیران ہوں, مجھے لگا پتہ نہیں کہ میں حیران ہوں, واقعی میں حیران ہوں. لیکن دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیں, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان میں بنگلہ دیش سے ہار جائے. وائٹ بال کرکٹ میں تو ہمیں مار پڑی ہر چھوٹی ٹیم سے. ایک ٹیسٹ میچ بچا تھا, اس میں بھی ہم لوگوں نے دکھا دیا, دنیا میں مذاق بنا دیا, پاکستان کی کرکٹ میں مذاق بنا دیا. پاکستان کی آپ کرکٹ آپ دیکھ لیں, یہاں پہ پروسیس کہاں پہ نظر آتا ہے. آپ مینجمنٹ سے لے کے پلیئروں تک, پلیئر تو نہیں کہتے نا کہ ہمیں کھلائیں, ہمیں نکال کے دکھائیں, یہ تو ان کا قصور ہے جنہوں نے ٹیم بنانی ہوتی ہے, جنہوں نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. آپ پکڑیں کہ کون ہے وہ بندے جو یہ ٹیم کو چلا رہے ہیں, جو سلیکٹ کر رہے ہیں, جو ڈومیسٹک کرکٹ کے صرف نام چینج کرتے جا رہے ہیں, اسٹرکچر سارا چینج کرتے جا رہے ہیں, جو آپ کا بیسٹ
سسٹم تھا ڈومیسٹک کا، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ کرکٹ، ریجنل کرکٹ، وہ کس نے ہلائی ہے بنیاد؟ وہ کون ہے قصوروار جس نے یہ یہاں تک پاکستان کی شاہد صاحب آپ کے پاس ہے اس سوال کا جواب؟ کیونکہ یہ بات میں نے اور بھی جگہوں پہ سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میں نے وہ فرسٹریٹڈ ہے سابق کھلاڑی کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ناؤ وی آر ناٹ ایون بلیمنگ پلیئرس، بیکاز کوئی پلیئر آپ کو گھر پوائنٹ پہ تھوڑی کہتا ہے کہ مجھے کھلاؤ ورنہ تمہاری ایسے کی تھی، آپ کھلا رہے ہیں تو آپ کیوں کھلانے والا ذمہ دار ہے؟ اب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں نا 17 بندہ دیا نا، اب اگر کپتان اور کچھ جو کھلانا چاہے گا وہی کھلائے گا نا، اس پہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں پرائم ریسپانسبل کون ہے اگر ٹیم سلیکشن آئیڈیل نہیں ہے تو؟ دیکھیں کوچ ہے، اسسٹنٹ کوچ ہے، کپتان ہے، اور ایک ہائی پرفارمنس کوچ بھی لے کے آئے جو 4 سال آسٹریلیا کا ہیڈ کوچ تھا، ٹم نیلسن۔ یہ سارے لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم بھی جس کے پاس ریناؤنڈ فاسٹ بالر ہوتے ہیں، پچھلے 12 سال میں وسیم صرف وہ 2 دفعہ ایسا ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ میچ بغیر اسپنر کے کھیلے۔ 2012 میں پرتھ میں انڈیا کے خلاف، جو پرتھ ہمیشہ سے فاسٹ وکٹ تھی، واقع کی، نئے گراؤنڈ کی نہیں واقع کی، اور ایک دفعہ انگلینڈ میں پچھلے سال اولڈ ٹریفرڈ میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ گرین پچ ہے اور ان کا نیتھن لائن بھی انفٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے اسپنر کے بغیر کھیلا۔ یعنی آسٹریلیا کی ٹیم اسپنر کے بغیر نہیں کھیل رہی اور آپ اسپنر کے بغیر کھیل رہے ہیں۔ فاسٹ بالر نے ٹائم لیا، آپ -6 میں گئے، آپ کو سلو اوور ریٹ کی پینلٹی پڑی۔ یہ سارے ذہن یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ ہم بغیر اسپنر کے کھیل رہے ہیں، اور اس اسپنر کو جو آپ کے ساتھ ریگولر کھیل رہا ہے اس کو آپ نے 4 دن پہلے بھیج دیا کہ جاؤ اور ایک کرکٹ کھیلو۔ تو یہ فاحش غلطی، سب سے بڑی فاحش غلطی یہ تھی کہ اسپنر نہیں کھلایا، پچ کو مس ریڈ کیا، اور تیسرے بنگلہ دیش کو یہ بڑا آسان حریف سمجھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے ہم 3 دن میں اڑا کے رکھ دیں گے ان کو، بس وہ انہوں نے اگلوں نے 4 دن میں اڑا کے رکھ دیا۔ ایک چلیں بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ہم بریک کرتے ہیں۔ جاتے جاتے ہم سیاست کے کھیل پہ ہم بہت بات کرتے ہیں، بس یہی دست بستہ گزارش ہے اپنے تمام عزت مآب کھیل کے ستاروں سے کہ سیاست ہم نے سیاستدانوں میں بہت دیکھ لی ہے، سیاست کے کھیل بہت دیکھ لیے ہیں، کھیل کو سیاست کی نظر نہیں کریں۔ اور ہو سکتا ہے کسی کی اپنی رائے ہو، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہو، کسی کو اچھا نہ لگتا ہو، جب گراؤنڈ میں اتریں تو یہ سارے اختلافات ڈریسنگ روم میں چھوڑ کر آئیں، گھر پہ چھوڑ کے آئیں، کم از کم قوم کو یہ لگے کہ مل کے کھیلیں، جم کے کھیلیں، پھر اس کے بعد قوم بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن اس طریقے جیسے سارا کام ہو رہا ہے یہ تو بات بہت زیادہ مایوس کن بھی ہے، ڈس اپوائنٹنگ بھی ہے۔ اللہ کرے کہ اگلے ٹیسٹ میں اب دیکھیں، آپ دعاؤں یہ بنگلہ دیش سے جیت کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہے بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اللہ حافظ۔